میری ستیلی ماں نے میری زندگی کا سودا کر دیا، مجھے ایک 60 سالہ بوڑھے سے بیاہ دیا جسے دیکھ کر میری روح کانپتی تھی، لیکن وہ راتوں کو دروازہ بند کر کے عبادت میں گم رہتا، اور ایک رات وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ اسی رات میری نفرت محبت میں بدل گئی۔ لیکن ایسا کیا ہوا اس رات؟ جاننے کے لیے یہ کہانی آخر تک ضرور سننا، کیونکہ یہ صرف میری نہیں، ہر اس لڑکی کی ہے جس کی مرضی چھین لی جاتی ہے۔ بیٹا شکر ادا کرو، بہت نیک انسان سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، تہجد گزار ہے، نمازی ہے، شریف ہے۔ میرے کانوں میں ان کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے، جیسے ہر لفظ ایک تیز چھری کی طرح میرے دل میں پیوست ہو رہا ہو۔ کیا شکر ادا کروں؟ اس پر کہ میری عمر 19 سال ہے اور شوہر 60 سال کا، یا اس پر کہ میری اپنی سگی ماں مر گئی تو باپ نے دوسری شادی کر لی، اور اب وہ عورت مجھے اپنی انا کی آگ میں جھونک کر کسی اور کے حوالے کر رہی ہے۔ میرے ابا کی موت کو 6 مہینے ہو چکے تھے، انہوں نے میرے لیے کبھی کوئی کمی نہیں کی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد میرا سارا وجود کسی یتیم پرندے کی طرح لرزتا رہتا تھا۔ ستیلی ماں نے بڑی ہوشیاری سے سب کچھ اپنے نام کروایا، اور پھر ایک دن مجھے بٹھا کر بولی، بوڑھا ہے لیکن نمازی ہے، ہاتھ پکڑ کر جنت لے جائے گا۔ مجھے تو دنیا میں ہی جہنم کا سامنا ہو رہا تھا۔ شادی کی رات میرے اندر جیسے کوئی مر گیا ہو، عروسی جوڑا میرے جسم پر بوجھ لگ رہا تھا۔ زیورات کی چمک مجھے اندھی کر رہی تھی، ہر طرف شور تھا، ہنسی تھی، لیکن میرے اندر صرف سناٹا تھا، ایسا سناٹا جو قبر کی رات میں ہوتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت میری سانسیں بند ہو رہی تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن جیسے ہی وہ اندر آئے، نرمی سے کہا، السلام علیکم۔ میں نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ انہوں نے میرے پاس بیٹھ کر کہا، بیٹی میں جانتا ہوں تم اس رشتے پر خوش نہیں ہو، مگر میں نے تمہیں قبول کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ کسی خواہش کے تحت۔ میں تہجد گزار ہوں، رات عبادت میں گزارتا ہوں۔ یہ کمرہ تمہارا ہے، میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھے اور خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلے گئے، دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں حیرت سے اس دروازے کو تکتی رہ گئی۔ وقت گزرتا گیا، میں دن بھر گھر کے کام کاج کرتی، وہ باہر جاتے، واپس آتے تو صرف یہی کہتے، کچھ چاہیے تو بتاؤ، اگر طبیعت خراب ہو تو مجھے فوراً کہنا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، آپ کبھی ناراض کیوں نہیں ہوتے؟ وہ مسکرائے، ناراضگی وقت ضائع کرتی ہے، اور میرے پاس وقت کم ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ان کی بات دل کو لگی، میری نفرت کم ہونے لگی۔ میں نے ان کے لیے چائے بنانا شروع کی، جب وہ آتے تو میں سلام کرتی، وہ دعائیں دیتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے ایک کتاب دی، یہ پڑھو، خواتین کے حقوق، سلام کی روشنی۔ میں پڑھنے سے دل کھلتا ہے، اور دل کھلے تو رب قریب ہو جاتا ہے۔ کتاب کا ہر لفظ جیسے میرے اندر روشنی بھر رہا تھا۔ وہ میرے قریب نہیں آتے تھے، لیکن ان کی دعائیں میرے دل کے بہت قریب پہنچتی تھیں۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ میں رات کے 2 بجے اٹھی، پیاس لگی تھی، کچن گئی، پانی پیا، واپسی پر دل کیا ان سے بات کر لوں، بس یوں ہی دل چاہا۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے کے سامنے پہنچی تو حیرت سے رک گئی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پہلی رات تھی جب انہوں نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا، اندر اندھیرا تھا، بس چاندنی کھڑکی سے آ رہی تھی، اور وہ سجدے میں تھے، رو رہے تھے، سسکیاں بھر بھر کر رب سے کچھ مانگ رہے تھے۔ یا اللہ اسے سکون دے، اسے خوش رکھ، میرے گناہوں کا بوجھ اس معصوم پر نہ ڈال۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن ان کے سجدوں میں مجھے پہلی بار لگا کہ یہ رشتہ محض نکاح کا نہیں، کسی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ میں نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ اس رات نفرت کے قفس میں بند میرا دل آزاد ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میرے قدموں کی چاپ بھی مجھے گناہ جیسی لگ رہی تھی، جیسے میں نے کسی کے راز داری کو توڑ دیا ہو، لیکن اندر کچھ بدل چکا تھا۔ پہلی بار میں نے اپنے شوہر کو صرف ایک 60 سالہ مرد نہیں، بلکہ ایک ایسا دل والا انسان پایا جس کے سجدے میرے دل کو نرم کر گئے۔ اگلی صبح جب وہ ناشتہ کرنے آئے تو میں نے معمول سے زیادہ ان کے لیے اہتمام کیا۔ چائے میں الائچی ڈالی، پراٹھا گرم گرم بنایا، اور پہلی بار دل سے پوچھا،
چینی کم لیں گے یا زیادہ؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا، ایک لمحے کو رکے، پھر مسکرا کر بولے، جتنی تمہاری محبت ڈال دے بس اتنی کافی ہے۔ میرے ہاتھ لرز گئے۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جس میں لمس نہ تھا، تقاضے نہ تھے، بس خلوص اور احترام تھا۔ اس دن میں نے پہلی بار شیشہ دیکھا، اپنا عکس دیکھا اور خود سے پوچھا، کیا واقعی میں نے انہیں دل سے تسلیم کر لیا ہے؟ جواب اندر سے آیا، ہاں۔ اس کے بعد میں اکثر رات کو جاگتی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کب سجدے میں جاتے ہیں، کب رو پڑتے ہیں۔ میرے لیے یہ سب نیا تھا، محبت کی یہ قسم عبادت کے پردے میں چھپی ہوئی۔ ایک رات میں نے ان کے دروازے پر دستک دے دی، اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ میں دھیرے سے اندر داخل ہوئی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھے تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر، ماتھے پر سجدے کا نشان اور نگاہ میں عجیب سا سکون۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ معاف کیجیے گا، نیند نہیں آ رہی تھی، بس آپ سے بات کرنے کو دل چاہا۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، یہ گھر تمہارا ہے، یہ کمرہ تمہارا ہے، اور یہ دل، وہ تو اللہ کے بعد تمہارے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ لیکن میں گناہ گار ہوں، محبت کا حقدار نہیں۔ میں نے ہولے سے کہا، محبت کبھی گناہ نہیں ہوتی، لیکن محبت اگر خاموش ہو تو دل کی عبادت بن جاتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہو گئے، پھر دھیرے سے بولے، تم بہت بدل گئی ہو، تم اب ویسی نہیں ہو جیسی شادی کی رات تھی۔ تمہارے لفظوں میں نرمی آ گئی ہے، اور دل وہ شاید مان چکا ہے نا؟ میں نے نظریں چرا لیں، لیکن دل، ہاں، وہ مان چکا تھا۔ ہماری شامیں بدلنے لگی۔ اب وہ سیر کو ساتھ لے جاتے، بازار میں کبھی میرے لیے چادر خریدتے، کبھی مسجد سے واپسی پر میرے پسند کی سوغات، اور میں اب ان کے لیے دل سے دعا کرتی۔ ایک دن انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، اگر میں جوان ہوتا تو تمہاری محبت کے بدلے تمہیں چاندنی راتوں کی سیر کراتا، تمہیں شاعری سناتا، اور تمہاری آنکھوں میں اپنی جوانی ڈھونڈتا، لیکن اب صرف دعا دے سکتا ہوں۔ میرے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ دعا سے بڑی محبت کوئی نہیں ہوتی، اور آپ کی عمر میری آنکھوں نے کبھی گنی ہی نہیں۔ بس آپ کے سجدے دیکھے ہیں جن میں میرا نام ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، مگر ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ پھر ایک رات وہ رات آئی جس نے صرف میرے دل کو نہیں، میری دنیا کو بدل دیا۔ وہ پھر سے دروازہ بند کرنا بھول گئے، لیکن اس بار میں خوفزدہ نہیں تھی، بلکہ دل چاہ رہا تھا ان کے پاس جا کر بیٹھوں۔ میں نے ہولے سے دروازہ کھولا۔ وہ جائے نماز لپیٹ رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو چونک گئے۔ تم اس وقت؟ میں نے نظریں جھکائے کہا، میں بس آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ یہ ہاتھ کبھی تھاما نہیں تم نے، لیکن آج تھام لو تو شاید میں اپنی تقدیر پر فخر کر سکوں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلی بار میرے جسم نے ان کی انگلیوں کا لمس محسوس کیا، اور پہلی بار محبت نے خاموش عبادت کو چھو لیا۔ جب میں نے ان کا ہاتھ تھاما تو ایسا لگا جیسے صدیوں بعد کسی بھٹکی ہوئی روح نے اپنا راستہ پا لیا ہو۔ ان کی انگلیوں کی نرمی میں عجیب سی حرارت تھی، جس میں چاہت بھی تھی اور جھجک بھی۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر رکیں، پھر فوراً جھک گئیں، جیسے وہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مگر پھر بھی تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ اور میں وہ لڑکی تھی جو ایک وقت میں ان سے نفرت کرتی تھی، مگر آج اسی نفرت کی راکھ سے ایک نرم و نازک جذبہ جنم لے چکا تھا۔ ہم اس رات بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے، نہ انہوں نے کچھ کہا نہ میں نے، لیکن ہماری خاموشیوں میں دھڑکنیں بول رہی تھیں۔ وہ ہاتھ جو انہوں نے تھاما تھا اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ اچانک وہ بولے، اگر میری عمر تمہیں شرمندہ کرتی ہو تو میں آج ہی تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم نے میرے سجدوں کو مکمل کر دیا، اب اگر تم چلی بھی جاؤ تو میرا رب گواہ ہے، میں نے تمہیں دل سے چاہا۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے دھیرے سے ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ محبت عمر نہیں دیکھتی، محبت دل کے سجدے پہ یقین رکھتی ہے، اور آپ کی محبت میرے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ انہوں نے پہلی بار میرے سر پر ہاتھ رکھا، ایسا لگا جیسے رحمت برس رہی ہو۔ اگلے دن وہ میرے لیے ایک سفید چادر لائے، نرم خالص سفید، جیسے ان کے دل کی طرح پاک۔ یہ تم پر بہت اچھی لگے گی، چاہے تو پہن کر نماز پڑھا کرو یا سیر پر چلی جایا کرو۔ میں نے ہنس کر کہا، اگر آپ ساتھ ہوں تو کہیں بھی چل سکتی ہوں، چاہے اندھیرے میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ مسکرا دیے۔ ایک شام جب آسمان سرخ
ہو رہا تھا۔ ہم چھت پر بیٹھے تھے، ہوا نرم چل رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا، کیا تم کبھی چاہو گی کہ میں تمہارا ہاتھ صرف عبادت کے بعد نہ تھاموں بلکہ شوہر کی طرح؟ میرا دل ایک لمحے کو جیسے ساکت ہو گیا۔ یہ سوال پہلی بار تھا جس میں عبادت سے ہٹ کر جسم کی خواہش، محبت کی شدت اور جذبات کی گہرائی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر اضطراب تھا، جیسے وہ خود کو گناہ گار سمجھ رہے تھے۔ صرف یہ سوال کرنے پر میں نے دھیرے سے کہا، اگر آپ کی چاہت گناہ ہے تو میرے دل کی دھڑکنیں بھی مجرم ہیں، اور اگر محبت عبادت ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ آج پہلی بار میری طرف ایک شوہر کی نظر سے دیکھیں۔ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ میری طرف دیکھا اور وہ نظر میری روح میں اتر گئی۔ اسی رات پہلی بار ہم نے ایک دوسرے کو ایسے چھوا جیسے برسوں بعد دو ستارے آپس میں جڑ جائیں۔ جسم کی حرارت، محبت کی روشنی اور دل کی سکون بخش آہٹ، سب کچھ خاموش تھا، لیکن ہر لمس، ہر دھڑکن، ہر سانس چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، یہ صرف محبت نہیں، یہ ایک عمر رسیدہ دعا کی قبولیت ہے۔ اگلی صبح میں نے ان کے چہرے پر سکون دیکھا، جیسے کسی گناہ گار کی توبہ قبول ہو گئی ہو۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، شکریہ، تم نے میرے آخری حصے کی زندگی کو وہ حسن دے دیا جس کے خواب صرف جوانی میں دیکھے جاتے ہیں۔ میں نے ان کے سینے سے لگ کر کہا، مجھے آپ کی جوانی نہیں چاہیے تھی، مجھے آپ کا خلوص سجدے اور وہ رات چاہیے تھی جب دروازہ بند کرنا آپ بھول گئے تھے۔ کاش وہ رات کبھی ختم نہ ہوتی، کاش وقت تھم جاتا اور میں ہمیشہ ان کے آغوش میں سمٹتی رہتی۔ وہ رات جس میں محبت عبادت بن گئی، جس میں لمس گناہ نہیں، بخشش کا وسیلہ لگا۔ اگلی صبح جب میں نیند سے جاگی تو سورج کی روشنی میرے چہرے پر تھی، لیکن ان کا چہرہ مجھ سے ہٹ کر کھڑکی کی طرف تھا جہاں وہ تسبیح کے دانے انگلیوں پر پھیر رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے پکارا، آپ جاگ گئیں؟ وہ پلٹے، مسکرائے اور بولے، تمہارے سونے کا منظر اتنا خوبصورت تھا کہ نیند کی جرت نہیں ہوئی کہ مجھے اپنی آغوش میں لے لے۔ میں شرما گئی، لیکن دل کے اندر ایک انجانی سی خوشی، ایک بیوی ہونے کا فخر اور ایک محبت کا تحفظ محسوس ہوا۔ ہماری زندگی جیسے یکدم خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ نماز پڑھتے، پھر میرے ساتھ بیٹھتے، ہم چائے پیتے، میں ان کے گال پر بوسہ دیتی اور وہ اپنی داڑھی سہلاتے ہوئے شرما کر نظریں جھکا لیتے، ایسے جیسے میں کوئی 18 سالہ لڑکی ہوں اور وہ میرا شرمیلا محبوب۔ لیکن خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے نا، ہماری زندگی کو بھی لگ گئی۔ ایک دن اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی، سانس پھولنے لگی، سینے میں درد ہونے لگا۔ میں گھبرا کر ان کے پاس آئی، انہوں نے میری انگلی تھامی اور کہا، ڈرو نہیں، بس رب نے پکارا ہے، میرا وقت قریب ہے شاید۔ میں تڑپ گئی، ان کے سینے سے لگ کر روتی رہی، نہیں ابھی نہیں، ابھی تو میں نے جینا سیکھا ہے، ابھی تو محبت شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کیے اور کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، میں تمہارے دل میں زندہ رہوں گا، ہر سجدے میں، ہر دعا میں، ہر اس لمحے میں جب تم سفید چادر اوڑھ کر آسمان کو دیکھو گی۔ انہیں ہسپتال لے جانا پڑا، ڈاکٹرز نے بتایا دل بہت کمزور ہو چکا ہے، بہت پرانی بیماری تھی جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں پاگل ہو گئی، وہ شخص جس نے مجھے گود سے زیادہ عزت دی، جس نے مجھے لمس سے زیادہ تحفظ دیا، اب آہستہ آہستہ مجھ سے چھن رہا تھا۔ ہسپتال کے آخری دن وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، لیکن آخری رات انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، تم نے مجھے مکمل کر دیا، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ میرے بعد اپنی زندگی سے نفرت نہیں کرو گی، کبھی کسی کی محبت سے ڈرو گی نہیں، اور اگر زندگی کسی کے ساتھ پھر ہنسنے کا موقع دے تو ہنس لینا۔ میں رو پڑی، اور اگر دل ہی نہیں بچا ہوگا تو ہنسے گا کیسے؟ انہوں نے آہستہ سے میری پیشانی چومی اور صرف اتنا کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، نہیں میری دعاؤں کی ساتھی۔ اور پھر سانس رک گئی۔ کاش وہ رات رک جاتی، کاش وہ ہاتھ ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہتا، کاش وہ محبت ہمیشہ عبادت میں چھپی رہتی، لیکن اب بس یادیں تھیں، ایک چادر تھی، اور ہر رات وہ دروازہ جو اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد گھر خالی ہو گیا، کمرے خاموش، دیواریں سناٹے میں لپٹی ہوئی، اور دل ایسا جیسے سجدے سے اٹھنا بھول گیا ہو۔ جس بستر پر وہ سوتے تھے اب میں وہاں بیٹھ کر ان کی چادر کو سینے سے لگا لیتی، ان کی جائے نماز اب بھی ویسے ہی رکھی تھی، اور تسبیح کے دانے
میرے دل کی دھڑکن کی طرح بکھرے تھے۔ پچھلی عید ان کے بغیر آئی، نہ وہ چائے مانگنے کی آواز، نہ وہ نرم سا سلام، نہ وہ سفید کرتا۔ میں نے اس دن بھی سفید چادر اوڑھی جس کا ہر گوشہ ان کی محبت سے مہک رہا تھا۔ نماز کے بعد میں ان کے قبر پر گئی، خاموشی سے بیٹھ گئی اور کہا، آپ نے کہا تھا محبت ختم نہیں ہوتی، اور واقعی یہ دل آج بھی آپ کے سجدوں کی گواہی دیتا ہے۔ میں نے ان کی آخری نصیحت کو دل میں بسا لیا، اگر زندگی مسکرانے کا موقع دے تو ہنس لینا۔ میں نے دوبارہ پڑھائی شروع کی، دینی تعلیم، قرآن کی تفسیر اور ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی، تاکہ خود کفیل بن سکوں۔ میں جانتی تھی کہ جو محبت انہوں نے مجھے دی، میں وہ محبت کسی اور تک پہنچا سکوں، کسی ایسی لڑکی کو جس کی آواز چھین لی گئی ہو، جس کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر ہوا ہو۔ ایک دن جامعہ میں ایک لیکچر کے دوران ایک نوجوان خاتون میرے پاس آئی۔ آپ وہی ہیں نا جن کی شادی بڑے عمر کے نیک شخص سے ہوئی تھی؟ آپ کی کہانی نے میری زندگی بدل دی۔ میں بھی نکاح سے نفرت کرتی تھی، لیکن آپ نے سکھایا کہ نکاح میں اگر عبادت ہو تو محبت خود بخود اتر آتی ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ میں نے اس لڑکی کو گلے سے لگا لیا، اور اس لمحے مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہیں رب کی بارگاہ سے، اور دعا دے رہے ہیں، شکریہ، تم نے میری محبت کو دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ کئی سال گزر گئے، اب میں خود بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں، خواتین کو سکھاتی ہوں کہ محبت صرف جوانی نہیں دیکھتی، محبت خلوص دیکھتی ہے، نیت دیکھتی ہے، اور دل کا سجدہ دیکھتی ہے۔ کبھی کبھی رات کو اب بھی ان کا دروازہ یاد آتا ہے جو ایک رات بند ہونا بھول گیا تھا، اور میری زندگی بدل گئی تھی۔ پھر ایک شام ایک بزرگ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ میرے پاس آئی۔ میرا بیٹا دیندار ہے، آپ کی نیکی سے متاثر ہو کر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، شادی کا حق آپ کی مرضی ہے، ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ میں نے ان کے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ بہت سادہ، خاموش اور باادب انسان تھا۔ میرے دل میں ایک سوال آیا، کیا میں پھر سے محبت کو زندگی دے سکتی ہوں؟ اور فوراً ہی ان کی آواز کانوں میں گونجی، محبت گناہ نہیں، عبادت کے بعد اگر زندگی دے تو وہ رب کی رضا ہی ہوتی ہے۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، جی میں راضی ہوں، لیکن ایک بات طے ہے، میرے سجدے میں پہلی محبت کی یاد کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ میری عبادت تھی، اور یہ میرا نصیب۔ یوں نفرت سے شروع ہونے والا رشتہ عبادت کے وسیلے سے محبت میں بدلا، اور آج محبت کی چھاؤں میں ایک نئی زندگی بن چکی ہے۔ کیونکہ سچ تو یہی ہے، کبھی کبھی دروازہ بند ہونا بھول جائے تو رب خود اس کے ذریعے دل کا در کھول دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔